نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم کچھ عادات اور معمولات کا جائزہ لے رہے تھے، اسی کو ہم آج کنٹینیو کریں گے اور کچھ مزید چیزوں کو دیکھیں گے، اور پھر ہم اپنے لیکچر کے تیسرے حصے پر آ جائیں گے، اور وہ ہے کانٹینٹ کے بارے میں، اور پھر یہ کہ تدریس کس طرح کرنی ہے، یعنی کہ تدریس اٹ سیلف، اپنا درس یا سبق جو ہے اس کو کیسے ڈیلیور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے وقت اشاروں سے بھی بات کو سمجھاتے تھے، اور یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا. مثلا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے متعلق بتایا کہ ان میں کون سی 4 چیزیں نہ ہو، تو آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 4 کا لفظ بول کے جب 4 دکھا دیا جاتا ہے تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ایک موقع پر انگلی کو کینچی کی طرح اشارہ کر کے دکھایا. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا. اور یہ کب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا، یعنی ایک کے بعد ایک ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، میرے بعد اور پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. پھر اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ گدی پر ہاتھ رکھا اور اس کو پھیلا کر اشارہ کیا. پھر لکیروں اور شکلوں کا استعمال بھی کرتے تھے، یعنی لائنز بھی ڈالتے تھے اور شکلیں بھی بناتے تھے. شکلیں سے مراد تصویریں نہیں ہیں، بلکہ جس چیز کو واضح کرنا ہوتا تھا اس کی شکل. آپ یوں کہیے جیسے شیپس اور مائنڈ میپس. مشہور حدیث ہے، اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خط کھینچا، لمبی لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے، یعنی صراط مستقیم ہے. پھر آپ نے اس کی دائیں جانب اور اس کی بائیں جانب خطوط کھینچے، یعنی ایک لکیر پوری کھینچ کے پھر اس کے رائٹ سائڈ لکیر کھینچی، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں. پھر فرمایا یہ راہیں ہیں جدا جدا، الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر شیطان بلا رہا. انسان جب سیدھے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو کیا ہے، اپنے آگے کس کو پاتا ہے؟ شیطان، جو کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر اس راستے پہ آ جاؤ، اور وہ اس کو استقامت نہیں اختیار کرنے دیتا بلکہ دائیں یا بائیں ڈائیورٹ کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے. ڈائیورژنز ہوتی ہے نا ہائی وے پر، تو وہ ان کو دائیں یا بائیں لے جاتا ہے. اور پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بلا شبہ یہ میری راہ ہے سیدھی، سو تم اس پر چلو اور دوسروں کی راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اس راہ سے یعنی اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے، یعنی اصل راستے سے ہٹا دیں گے، کہیں اور لے جائیں گے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو راہ آپ اختیار کریں پھر اس راستے پر چلتے رہیں، اس راستے کو نہ چھوڑیں، استقامت اختیار کریں. عام طور پر استقامت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کیوں ایک کام سے بور ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ ارادے کی کمزوری ہوتی ہے. ارادے کو کیا چیز کمزور کرتی ہے؟ خواہشات کی پیروی. خواہشات کی پیروی. شیطان آتا ہی خواہشات کے راستے سے ہے. شیطان کہاں سے آتا ہے؟ اب اس کو عملی طور پر دیکھیے، عملی زندگی میں کیسے ہوتا ہے. مثلا آپ کا صبح پیپر ہے اور آپ نے اپنے پڑھنے کا پورا ارادہ کیا، نیت کی، کتابیں بھی لے کر بیٹھے، اور جب بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کیا خیال آیا؟ کیا خیال ہے تھوڑی چائے نہ پی لیں؟ اچھا چائے پینے چل پڑے. اچھا چائے بنانے کے دوران کیا کیا؟ اچھا ذرا میں اپنا فون دیکھ لوں، کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا. اچھا وہ کھولا تو یاد ہے کہ او فلاں کو بھی ایک میسج کرنا تھا، وہ شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ پڑھائی کہاں گئی. پھر چائے بھی پی لی، چائے لے آئے واپس، کسی نہ کسی طرح واپس پہنچے. اب چائے پی کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، لیٹ نہ جاؤں، لیٹ کے پڑھ لیتی ہوں. جب لیٹ کے پڑھنے لگتے تو کیا ہوتا ہے؟ سونا بھی تو ضروری ہے، سونے سے اور فریش ہو جاؤں گی. پھر سو جاتے ہیں. پھر آپ اٹھتے ہیں، پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ او فریش اپ ہو جاتے ہیں،
نہانے چل پڑتے ہیں یا ہاتھ منہ دھونے چل پڑے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے مقصد کے راستے میں حل ہو جاتی ہیں اور ہم ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کمبائن اسٹڈی بڑی اچھی رہتی ہے، چلو کسی کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، دوستوں کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. پھر کبھی آپ کو کسی کی یاد ستانے لگتی ہے، پھر آپ اداس ہونے لگتے ہیں، پھر کبھی اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو ٹریفک کا شور ڈسٹرب کرتا ہے، کبھی آپ کو گھر میں بچے شور مچاتے ہوئے برے لگتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور آپ وہ نہیں کر پاتے جو آپ کر سکتے تھے. اس کے لیے کیا تھا ضروری؟ کیا کرتے؟ اپنے ذہن کو موڑتے. مثلاً چائے پینے کا کاٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ ڈیلے کریں، اچھا میں 1 گھنٹے بعد چائے پیوں گی. جب گھنٹہ گزر جائے گا نا تو پھر آپ کی وہ طلب بھی ختم ہو جائے گی. جیسے نیک کاموں کو ڈیلے کر دیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ رہ جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے پھر. ایسے ہی غلط کاموں کو بھی آپ کیا کریں؟ ڈیلے کر دیں. جب ڈیلے ہوگا کام نہیں ہوگا. یہاں ہمارے ہاں تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے مختلف طریقے اپنے کام کو کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. مثلاً ہر گھر میں یا ہر ٹیلی فون کے ساتھ آنسرنگ مشین از اے مسٹ. یہ کلچر ہے بیسٹ میں جہاں کام کرتے ہیں لوگ کہ آنسرنگ مشین ضروری ہے. وہ ہر کال نہیں لیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی مس نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی امپورٹنٹ میسج ہو ان کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ آنسرنگ مشین لگائی. اب اگر کوئی بھی کال کرتا ہے تو آنسرنگ مشین جواب دیتی ہے، لوگ اپنا میسج ریکارڈ کر دیتے ہیں. پھر جب آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ نے جو ٹائم اس کام کے لیے رکھا اس میں اپنے میسجز چیک کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو آپ کال ریٹرن کر دیتے ہیں. اور اس طرح وہ ساری کالز کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں جو وقت ضائع کرنے والی. اور اگر کام کے دوران آپ کو ٹیمپٹیشن ہو بھی رہی ہے کہ ذرا میں کال کر لوں، تو آپ کو پتا ہوگا اگلے شخص نے اٹھانا کوئی نہیں، تو آپ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اچھا جب وہ شام کو کروں گی، جب وہ گھر پہ ہوگا، شام کو آپ بھول ہی جائیں گے، بات ختم. تو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے کسی بھی غلط کام سے رکنے کا، بچنے کا، یا اپنی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنے کا. اور کس چیز کو آپ روک سکتے ہیں؟ مثلاً دوسری چیز سے ذرا لیٹ جاؤں، لیٹ کے پڑھ لوں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ واک شروع کر دیں. اچھا اگر مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں، تو لیٹنے کے بجائے واک کر لیتی ہوں، سرکولیشن زیادہ ہوگی، نیند ختم ہو جائے گی، ایکٹیو ہو جاؤں گی. اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں کہ اتنا پڑھ لوں گی تو پھر میں آرام کر لوں، کیونکہ آرام بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ابھی نہیں، جب تک میں یہاں تک نہ پہنچ جاؤں. سڑک پہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا لاہور جانا ہے، تو بعض اوقات بچے کہتے ہیں نا ابھی یہیں روک لے، پہلی ہی وہ جو آتی ہے نا سروسز، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم آدھا راستہ تو ہو جائے پھر رکیں گے. تو پھر آدھا ہو جاتا ہے، پھر آپ ریلیکس کرتے ہیں، پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں، اس میں اعتدال بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہر رکنے کی جگہ پہ رکنا شروع کر دیں تو گھر کب پہنچیں گے؟ تو یہی حال ہوتا ہے کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے کہ اگر ہر خواہش آپ کو راستے میں روک لے گی تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لمبی امیدوں اور قرب موت کے لیے بھی خطوط کھینچے، اس طرح کے دیکھیں نشان بنے ہوئے. پھر ایک دفعہ آپ نے لمبی امیدوں اور قرب موت کا لکڑیاں گاڑ کر بھی بیان کیا، یعنی آپ نے لکڑیاں گاڑ دی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ماڈل سا بنایا. پھر 4 خواتین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی آپ نے 4 خطوط کھینچے. جیسے بورڈ پر لکھتے ہیں، زمانے میں وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ کچھ نہیں تھا، خطوط زمین پہ کھینچے جاتے تھے. پھر اسی طرح آپ مثالیں بیان کرتے تھے. قرآن مجید میں مثالوں کا ذکر کثرت سے آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزیں مثالوں سے بیان کی. مثلا نیک اور برے دوست کی مثال کس سے دی؟ خوشبو بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے سے. منافق کے تردد کی مثال کس سے دی؟ منافق کی مثال بکریوں کے 2 ریوڑوں کے بیچ میں بھٹکنے والی ایک بکری کی مانند ہے، جو کبھی اس گلے کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی طرف. یعنی متردد انسان جو ہے وہ کبھی ادھر منہ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے. پھر اسی طرح عمل کے ذریعے تعلیم دی.
کر کے دکھائیں چیزیں. مثلا نماز کے دوران حضرت امامہ بنت زینب کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی. وضو کر کے دکھایا, تیمم کر کے دکھایا. صحابہ کو کنکریاں دکھائیں جو مارنی تھی جمروں پر. پھر اسی طرح کمپیریزن کیا کرتے تھے مختلف چیزوں کے درمیان. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے بات سمجھانے کا. مثلا کوئی مثال دے, آپ کس بات کو کمپیریزن سے سمجھا سکتے ہیں؟ اپنے پاس سے مثال لائیں نا. آپ نے دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال دی تھی پانی میں انگلی ڈبو کر, کہ آپ نے شہادت والی انگلی جو تھی اس سے اشارہ کیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے انگلی کو سمندر میں ڈال کے پانی باہر نظر آئے. پھر اسی طرح جب آپ بات کرتے تھے تو پہلے اجمالی ذکر کرتے پھر تفصیل بیان کرتے تھے, یعنی پہلے بات کا انٹروڈکشن کرتے پھر اس کے بعد ڈیٹیل بتاتے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں اور اگلے کو پتہ نہ ہو کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے, کس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے, تو ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف جاتے, چھوٹے سے بڑے کی طرف, یعنی ترتیب اس طرح کی ہوتی تھی, اجمال سے تفصیل کی طرف. پھر اسی طرح پوائنٹس میں بھی چیزیں بتائیں. منافق کی 4 خصلتیں, علامات قیامت میں سے 6 کا بیان, 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مدرجہ ذیل لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور بغیر نمبر دیا آپ بات کر دیتے. تو نمبر لگا کے بات کرنے میں اور بغیر نمبر کتنا فرق ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ یعنی پوائنٹس کی شکل میں کسی بات کو بیان کرنا, نمبر وار بیان کرنا, اور ایک ڈسکرپٹیو انداز میں بات بیان کرنا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. 10 جنتی لوگوں کا ذکر ایک دفعہ کیا. پھر اسی طرح کوشچن کیا کرتے تھے, اسلوب استفہام. کوئی یاد ہے آپ کو سوال آپ کے؟ مومن کی مثال پوچھی, مفلس کون ہے, غیبت کیا ہوتی ہے, کہ کون کتنے میں خریدے گا بکری کو. اور پھر اسی طرح حج کے موقع پہ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے, کون سا مہینہ ہے, کون سا دن ہے, حالانکہ آپ کو خود پتا تھا. پھر نماز کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی شخص 5 دفعہ دن میں نہائے. پھر وارث کے مال سے لگاؤ کے بارے میں سوال کیا کہ کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا ہے. تو ان سب چیزوں سے کیا تھا, ذہن کھل جاتا ہے, لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ استاد شاگردوں سے سوال پہلے کرے. پھر اسی طرح بعض باتیں کنائے میں بھی کرتے تھے, کنایتن بات. اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارے کنائے میں. مثلا جو شرم و حیا والی باتیں ہوتی تھی ان کو بہت کھلا کھلا بیان نہیں کرتے تھے بلکہ اشاروں سے بات کرتے تھے. مثلا عورت کی طرف سے بے حیائی کی دعوت کے بارے میں, غسل حیض کے بارے میں. لیکن کچھ باتیں ایسی تھی جن کے بارے میں آپ نے حیا کرنے سے منع کیا تھا اور ان کو بہت ڈیٹیل سے بھی سمجھایا تھا. مثلا قضاء حاجت کے آداب, اور اس پر یہود نے مذاق بھی اڑایا تھا کہ تمہارا پیغمبر تم کو یہ باتیں بھی سکھاتا ہے. پھر اسی طرح صحابہ کو بھی سوال کی اجازت دیتے تھے. صحابہ کے سوال کچھ یاد ہے؟ جی, یسألونک ماذا ينفقون قرآن میں بھی آتے ہیں. اسی طرح ایک صحابی ہیں عبداللہ, وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ, پھر جب آپ نے بتایا الصلاۃ لوقتہا, پھر میں نے پوچھا پھر کون سا, پھر آپ نے فرمایا بر الوالدین, پھر میں نے پوچھا پھر کون سا, تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. ای العمل افضل, کون سا صدقہ اچھا ہے؟ زمام بن ثعلبہ جن کے بارے میں آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی, جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیے تھے. پھر آپ صحابہ کے سوالوں کے اوپر ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. جیسے حضرت معاذ کے سوال کے اوپر آپ نے کہا بخ بخ بہت عمدہ سوال ہے, شابش شابش بہت اچھا سوال ہے, تم نے بہت اچھی بات کے بارے میں پوچھا. حضرت ابو ہریرہ کی بھی تعریف کی, یعنی شاگردوں کی تعریف بھی کرتے تھے, ان کو انکریج کرتے تھے. بعض اوقات جب ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں نا کہ کسی کی تعریف منع ہے, تو پھر ہم اس پہ اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی کو انکریج بھی نہیں کرتے. تنقید خوب کر لیں گے لیکن تعریف نہیں کریں گے. تو تعریف بھی ضروری ہے. ایک بدو نے اچھا سوال کیا تو آپ نے اس کی بھی تعریف کی. اس نے کہا کہ مجھے جنت میں داخل کرنے والا عمل سکھا دیجیے, میں نے جنت میں جانا, مجھے بتا دیجیے کیسے جاؤں گا.
تو آپ نے فرمایا بات تو تمہاری مختصر ہے، سوال تو چھوٹا ہے، لیکن مطلوب بہت بڑا ہے. یعنی سوال چھوٹا ہے، چیز بہت بڑی مانگی ہے. جان آزاد کرو اور گردن چھڑاؤ، پھر جنت میں جانا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ایک نہیں، اور بھی لوگوں کی تعریف کی آپ نے اچھے سوال پر. تو استاد کو چاہیے کہ جب شاگرد کی طرف سے کمنٹ اچھا آئے یا جواب اچھا آئے یا سوال اچھا آئے تو خاص طور پر اس کو شاباش دے. پھر اسی طرح بعض اوقات تشبیہات کا استعمال بھی کرتے تھے آپ. بعض اوقات مختلف چیزوں سے مثال دیتے، اونٹوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. بعض اوقات سوال کے مطابق جواب ہوتا، بعض اوقات سوال سے زیادہ بھی جواب دیتے تھے ضرورتاً. وہ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات سوال کرنے والے کے سوال میں تشنگی ہوتی ہے. کیا مانا ہے اس کا؟ یعنی وہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ جس سے وہ پوری طرح سوال کر سکے. لہذا جواب دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس کی تسلی کرائے. پھر اسی طرح بعض اوقات جس بات کے بارے میں آپ کو جواب نہیں معلوم ہوتا تو اس پہ خاموشی بھی اختیار کرتے تھے. ہم تو سمجھتے کہ اگر شاگرد نے کچھ پوچھ لیا اور ہمیں نہیں آیا تو بڑی بےزتی کی بات ہے، اس لیے غلط ہی جواب دے دو. ایسا کبھی نہیں کرنا. نہیں جواب آتا تو کیا کریں؟ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تھے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوال کیے تھے تو ان میں سے ایک سوال تھا قیامت کے بارے میں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا میں. تو یہ بھی ایک سنت ہے. بعض باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو اس میں کہہ دینا چاہیے لا ادری، نہیں معلوم. روح کے بارے میں یہود نے سوال کیا تھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. بدترین شہر کے بارے میں کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا نہیں معلوم. آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے کیا کہا؟ نہیں معلوم. جبریل نے پھر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا تو پھر کیا جواب تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ بازار. بازار بدترین جگہ اور سب سے بہترین جگہ مسجد. پھر اسی طرح آیت میراث کے بارے میں سوال آیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی جب تک کہ جواب آ نہ چکا. پھر بیکار اور باعث مشقت سوال پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. اچھے سوالوں پہ شاباش دی ہے تو جو غلط قسم کے سوال تھے اس پر ناراض بھی ہوئے آپ. ضرورت سے زائد سوالوں پر بھی آپ ناراض ہوئے. اور آپ نے ایک موقع پہ فرمایا ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. پھر اسی طرح بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے زیادہ سوال کی اجازت بھی دی ہے. اب آپ دیکھیے سوال سے متعلق کتنی باتیں معلوم ہوئی آپ کو، بتائیے ذرا دہرائیے. نمبر 1 اچھے سوال پہ شاباش دی. نمبر 2 بعض سوالوں پہ خاموشی اختیار کی. نمبر 3 بعض سوالوں کے جواب میں لا علمی کا اظہار کیا. زائد ضرورت سوال پر ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن بات سمجھنے کے لیے زیادہ سوال کی اجازت بھی دی اور سوال کرنے کی اجازت دی. بعض اوقات سوال کے مطابق جواب دیا، بعض اوقات ضرورت کے مطابق جواب دیا جو کہ سوال سے زائد تھا. اگر صرف یہ چند باتیں بھی آپ یاد رکھیں نا، بلی میں آپ کو ایک پورا لاہ عمل پتہ چلتا ہے. کیونکہ جب ہم بڑی ساری کتاب دیکھتے ہیں تب ڈر جاتے ہیں کہ یہ کب پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر آپ کو کی پوائنٹ بھی یاد رہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت آسانی ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوالوں پر کیا ہوا؟ ناراضگی کا اظہار کیا. پھر اپنے شاگردوں کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ وہ آپ کو یاد دہانی بھی کرائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر شاگرد کچھ کہ آپ نے کہا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں گی، سناؤں گی، یہ کروں گی، اور وہ کوئی شاگرد یاد کرا دے تو انسان ناراض ہو جائے کہ تم کو یہ کیا سوچی. ایسا ہوتا ہے نا، استاد وعدہ کر لیتے ہیں پھر بعض اوقات بھول جاتے ہیں. تو شاگردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد دہانی کرا دینی چاہیے اور اس میں استاد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، انسان مصروف ہوتا ہے، تو اگر کوئی کہ نماز کا وقت ہے تو اس میں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہے تم زیادہ بتانے والے ہو. استاد کو کبھی بھی اپنی حتک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر شاگرد کی طرف سے کوئی اچھا مشورہ آ جائے، اچھا سوال آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے جو جس میں بظاہر کوئی حرج نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، آپ سوار تھے اور آپ کے ساتھ صحابی تھے اسامہ بن زید. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز. آپ نے فرمایا نماز آگے. نماز مغرب کی یاد دہانی کرائی انہوں نے، اور مغرب کا وقت تو بہت تھوڑا ہوتا ہے.
پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا نماز، تو آپ نے کہا نماز آگے، یعنی مزدلفہ میں پڑھنا تھا. تو جتنی دفعہ انہوں نے کہا نماز، کیونکہ انہیں فکر ہو رہی تھی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے تو ایک سنت اسٹیبلش کرنی تھی کہ مغرب کی نماز جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. تو اسی طرح بعض موقعوں پر انسان کو ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کوئی خاص حکمت ہوتی یا کوئی وجہ ہوتی، تو اس میں بھی شاگردوں کو حق دینا چاہیے یا اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں بھی کسی نے یاد دہانی کبھی کرائی تھی جب آپ ایک موقع پر 4 کی جگہ 2 پڑھی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ ذوالیدین، شاباش. پھر اسی طرح اپنی موجودگی میں ایک دوسرے کی تربیت کا بھی آپ نے موقع دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک شخص بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی بات کو کاٹتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے، اور استاد بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے تو استاد اس کو مائنڈ نہ کرے کہ میں موجود اور تم استاد بن گئے، تو حرج نہیں. بعض اوقات استاد کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک شاگرد نے اگر سوال کیا تو دوسرے سے کہ اچھا کون جواب دے گا، یا اگر کوئی ایک سوال کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں جواب دوں تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. مثلا ایک شخص نے خواب سنائی، حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں جواب دوں، تو آپ نے ان کو کہا کہ ہاں تم تعبیر نکالو، اور جب انہوں نے تعبیر بتائی تو آپ نے اس کو پسند کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کا آپ کے سامنے احتساب بھی کر لیتے تھے، ایک دوسرے کی شکایت بھی سامنے آ کے لگا لیتے تھے. پھر یہ کہ استاد کو ہمبل ہونا چاہیے. قرآن کی وہ آیت بتائیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے لیے عاجزی کا حکم دیا گیا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الشعراء. آپ انتہائی ہمبل تھے، اپنے شاگردوں کے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کے لیے کھڑے ہوں. لیکن جب ایک خاص قبیلے کے شخص آئے تھے تو آپ نے اس شخص کے لیے صحابہ کو کہا تھا قوموا لسیدکم. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے قیام کو پسند نہیں کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ بعض اوقات دوسروں سے قرآن سنتے تھے حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا تھا. پھر ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل کو جب رخصت کر رہے تھے وہ سواری پہ تھے اور آپ ساتھ پیدل چل رہے تھے، تو یہ بھی آپ کی تواضع کا ثبوت ہے. پھر شاگرد کو سوار کرنے کے لیے سواری سے اترے بھی تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو چلائے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے عقبہ کیا تم سوار نہ ہوگے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر آپ کی سواری پر چڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہ پایا اور مجھے بہت بھاری لگا. تو آپ نے پھر فرمایا عقبہ کیا تم سوار نہ ہوگے؟ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میں سوار نہ ہو کر آپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جاؤ. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، براہ راست حکم نہیں دے رہے، لیکن صحابہ اس کو بھی حکم سمجھ رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے حامی بھر لی. آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور عقبہ سواری پر بیٹھ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، یعنی پہلے عقبہ کو بٹھایا پھر خود بیٹھے. پھر فرمایا لوگ جو 2 صورتیں پڑھتے ہیں کیا میں تمہیں ان میں سے 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ یعنی لوگ جو صورتیں پڑھتے ہیں کیا ان میں سے 2 میں تمہیں نہ سکھا دوں؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سواری پر آپ نے تعلیم بھی دی اور بہت لطف اور شفقت اور محبت کے ساتھ. وہ ایک بڑی مزے کی حدیث ہے جس میں معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ وہ آئے اور ایک صحابی تھے نا جو آئے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں نہیں بولتے، تو جب وہ نماز میں بولے تو سب ان کو دیکھنے لگ گئے، تو وہ اور زیادہ اپنے اوپر ہاتھ مارنے لگے کہ میرے کیا ہو گیا، مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے بعد میں ان کو سمجھا دیا. اسی طرح جو عربی آیا تھا اس نے پیشاب کر دیا تھا تو اس کو بھی آپ نے پیار سے سمجھا دیا. پھر اسی طرح یہ تھا کہ بعض اوقات سکھا کر دوبارہ سنتے بھی تھے، سبق سنا بھی جاتا ہے. وہ یاد ہے وہ صحابی کو آپ نے دعا سکھائی تھی، سونے کی دعا، پھر آپ نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، لفظ تبدیل کر دیا تھا. تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. پھر اسی طرح کچھ طالب علم جو تھے فقیر ہوتے تھے، یعنی ضرورت مند ہوتے تھے، تو ان کو اپنے گھر والوں پر بھی ترجیح دیتے تھے. بعض اوقات گھر والوں کے لیے کھانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن ان کو کھلاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا وہ قصہ یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور آپ آتے تھے اور ٹھوکر لگا کے
پوچھتے تھے کہ تم کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اور آپ سمجھ جاتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے درد ہے. تو پھر جب وہ دودھ کا پیالہ جو تھا اس میں آپ نے سب کو پلانا شروع کیا. حدیث آپ سب کو یاد ہے. پھر اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کی، شاگردوں کی صلاحیتوں کا جائزہ بھی لیتے تھے کہ کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، اور ان کی اس اعتبار سے تعریف بھی کی. یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان بن عفان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زید بن ثابت واقرؤهم ابی بن کعب ولکل امۃ امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. سب کی صلاحیتوں کو آپ نے پہچان لیا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحیم و شفیق ابو بکر ہے، اللہ کے حکم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، حیا میں سب سے زیادہ شدید. اور علی کی کیا تعریف کی تھی؟ معاذ بن جبل حلال اور حرام کے ماہر ہیں. ابی بن کعب کس میں مشہور ہے؟ قرات میں. اور امین الامہ ابو عبیدہ. پھر قرآن مجید میں 4 صحابہ کو آپ نے امتیازی حیثیت دی: عبداللہ بن مسعود، حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل. ان کو ڈسٹنکشن ملی. حضرت علی کے بارے میں فرمایا اما ترضینا، اپنی بیٹی کو کہا اما ترضینا ان ازوجکی اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما. کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہاری شادی ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو میری امت میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حلم والا ہے. یعنی اپنے داماد کی اتنی تعریف کی. یہود کی زبان سیکھنے پر حضرت زید بن ثابت، ان کو آپ نے انکریج کیا. تو انہوں نے کتنے دن میں سیکھی؟ 17 دن میں. آپ نے فرمایا اے زید میرے لیے یہود کی تحریر سیکھ لو، مجھے تحریر کے بارے میں یہود پر اعتماد نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیکھنا شروع کی اور 15 دن گزر، ہمیں 17 کی روایت یاد ہے، یہاں لکھا ہے 15 دن گزرنے سے پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سیکھ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط ارسال کرتے تو میں پڑھ کر سناتا، اور جب جواب دینا ہوتا تو آپ لکھا کرتے تھے. جب نئے طالب علم آتے تو آپ ان کا حال خاص طور پر پوچھتے. اس کی کیا ضرورت ہوتی؟ کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے. جی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بعض باتیں آپ نے صرف بعض صحابہ کو بتائیں، سب کو نہیں بتائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر بندے کو ہر بات کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دفعہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے. آپ نے فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. فقال یا معاذ. پھر فرمایا اے معاذ. تو کہتے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اور میری حاضری میری خوش بختی ہے. فرمایا اے معاذ. تیسری دفعہ عرض کیا میں حاضر ہوں، میری حاضری میری خوش بختی ہے، میری حاضری میری خوش بختی. 3 مرتبہ آپ نے مخاطب کیا اور انہوں نے 3 مرتبہ جواب دیا. آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں تاکہ سب خوش ہو جائیں؟ فرمایا نہیں. تب تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے. واس کہتے ہیں کہ حدیث چھپانے کے ڈر سے، اس گناہ کے ڈر سے میں نے موت کے وقت اس کو بیان کر دیا. اس میں ایسے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہے نا کہ جو اسلام لانے میں دیر کرتے ہیں، اگر اور کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم ایمان لے آئیں تو جہنم سے بچ جائیں گے یا پھر اس سے نکل آئیں گے. جی. اصل میں نا آپ کے کامیاب استاد ہونے کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے ہر شاگرد سے اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا. ہماری خامی اور کمزوری کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کی ضرورت کیا، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟
کامیاب استاد کون ہے؟ جو لوگوں کے مزاج کی رعایت کرے، ان سے ان کی صلاحیت کے یا ان کی جو اہلیت ہے اس کے مطابق ان سے معاملہ کرے. مختلف لوگوں سے مختلف طرح معاملہ کیا جائے. بعض لوگوں کے ساتھ آپ نے انہی کے ڈائلیکٹ میں بات بھی کی ہے، انہی کا لہجہ بولا ہے. یہ روز تو نہیں ایسا کرتے تھے، لیکن جیسے دور دراز سے ایسے لوگ آتے تھے جو ڈفرینٹ قسم کی لینگویج بولتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی فارسی میں بات کی، شکم درد. پھر ابی ابن کعب سے جب ایک سوال آپ نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا تھا اور ابی ابن کعب نے جواب دیا تھا، تو آپ نے ان کو کیا کہا تھا؟ یہ آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں. لیا ہن اکل علم ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو. ابو المنذر ان کی کنیت تھی. کسی صحابی کی عمدہ قرات کی آپ نے تعریف کی تھی، وہ کون تھے؟ ابو موسیٰ الاشعری. کیا کہا تھا آپ نے؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اگر کوئی شاگرد اچھی آواز میں پڑھے تو استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تعریف کرنی چاہیے. ایسی تعریف جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت سالم کی بھی آپ نے تعریف کی تھی. آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس جیسے میری امت میں بنائے ہیں، یعنی سالم کی طرح. حضرت سلمان فارسی کے ہموطنوں کی تعریف کی. ابو طلحہ کے صدقہ کرنے پر شاباش دی. کیا کیا تھا انہوں نے صدقہ؟ برہا کا باغ. کبھی ڈانٹا بھی تھا کسی؟ بعضوں کا ڈانٹتے تو بعضوں کا تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیسے کیا تم نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کم یو ڈیڈ سو اینڈ سو سچ اینڈ سچ تھنگ. ڈانٹ کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. مثلا جب کوئی کلاس سے اٹھ کے جاتا تو آپ اس کا نوٹس لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ چپکے سے کسر کے باہر گئے تو آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو نے کہا کہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. تو آپ نے اس کو تعلیم دی کہ مومن جو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. ثابت بن قیس نہیں آئے تھے کئی دن تک، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ کیا ہوا تھا ان کو؟ ان کی شابش، آواز اونچی تھی، تو ڈر کے گھر بیٹھ گئے تھے کہ کہیں میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں. پھر اسی طرح بیٹے کے غم میں غیر حاضر رہنے والے کے متعلق بھی آپ نے پوچھا. ایک صحابی جو تھے وہ نہیں آ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے. انصار کے بارے میں پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا خیال رکھتے، ان کی عادت کرتے اور ان کے غائب ہونے والوں کے بارے میں سوال کرتے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. تو اس لیے استاد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ نہ آنے والوں کے بارے میں بھی پوچھے. پھر لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کرتے تھے. مثلا سترے کے بارے میں آپ جب تعلیم دے رہے تھے، جب لوگوں نے کہا کہ کوئی چیز نہ ملے تو آپ نے کیا سکھایا؟ کیا کر لو؟ خط لکیر ڈال لو. اسی طرح ایک شخص جس کے پاس کفارہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے خود اس کو کھجوریں دی. ایک شخص جس کو نماز کے لیے قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں آتا تھا تو اس کو کیا بتایا؟ تم کیا پڑھ لو. نماز میں قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے نا. اور اگر کسی کو قل واللہ بھی نہیں آتی، کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، سیکھ رہا ہے، تو کیا پڑھ سکتا ہے وہ؟ ہے نہیں پتا، واقعی نہیں پتا. چلیے شکر ہے، پھر تو آج کی کلاس کا فائدہ ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص بھول کے نماز چھوڑ دے اس کے لیے کیا آسانی ہے؟ شاباش، یہ تو آپ کو پتا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے کس طرح انکریج کیا لوگوں کو یاد کرنے کے لیے؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہر روز بتان اور عقیق جائے اور 2 بھاری اونٹنیاں لے کر آئے بغیر اس کے کہ قطع رحمی کی، مفت میں لے آئے؟ 2 آیتیں یاد کر لو تو ایسا ہے جیسے تم 2 اونٹنیاں خرید لائے، مفت میں لے آئے. جو شخص صحیح نہ پڑھ سکتا تھا، اٹک اٹک کے پڑھتا تھا، اس کو آپ ڈانٹتے تھے؟ جس کو ترجمہ یاد نہ ہو کوشش کے باوجود اور اٹک کے سنائے تو گروپ انچارج کو کیا کرنا چاہیے؟ سزا دینی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ انکریج کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ دوہرا اجر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو دوسرے کہیں گے ہیں پھر ہم بھی اٹکے، تو ساتھ ہی ان کو کیا بتایا جائے؟ آپ کا اجر اور مختلف ہے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. چلیے ٹھیک ہے، اب آپ کوئی سوال کر لیجیے، تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس.
یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پڑھنا بھی ہوتا ہے لیکن پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی نہیں سکتا, شدید تھکاوٹ ہوتی ہے, کوئی اور وجہ ہوتی ہے, تو پھر کیا کرے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اوکے, اس وقت نہیں حال ڈھونڈے, پہلے سے ڈھونڈ کے رکھیں. مثلا میں یونیورسٹی میں تھی نا, تو بہت پڑھنا ہوتا تھا, بہت زیادہ. ہمارا جو کہ سیمسٹر سسٹم تھا اور ہر مہینے ٹیسٹ ہوتے تھے, اور 8 ٹیسٹ, کیونکہ 8 سبجیکٹ سے تو 8 ٹیسٹ ہوتے تھے. ایک پورا سیمسٹر جو تھا اس میں 3 دفعہ ایگزام ہوتے تھے, پریلیم, مڈ اور فائنل, 3 دفعہ, اور تینوں ہی کاؤنٹ ہوتے تھے فائنل ایگزام میں. یعنی انتھک محنت تھی. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے اچھا آج نہیں کام کیا تو کل کر لیں گے, اگر آپ نے کل پہ چھوڑا تو کل تو اور جمع ہو جائے گا, اسی وقت ہی کرنا ہے آپ کو. تو جو میں نے پرسنلی طریقہ اختیار کیا تھا اپنے آپ کو لگانے کا کام پہ, وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے سارے کاموں کی لسٹ بنا لی تھی کہ مثلاً مجھے اپنے کپڑے خود دھونے ہیں, یا استری تو میں نے خیر کبھی کیے نہیں تھے, سوائے اوپر کا گاؤن ایک دفعہ کر لیتی تھی ہفتے میں, پھر لا کے لٹکا دیتی تھی, بس ختم. تو میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جب مجھے نیند آنے لگے گی تو میں اپنے کپڑے دھوں گی. اچھا, کپڑے بھی میں ایسے نہیں دھوتی تھی کہ کپڑے دھونے لگے تو کپڑے دھونے لگے. میں یہ کرتی تھی کہ جب جیسے رات, بعض اوقات پوری رات بھی پڑھنا پڑتا تھا, جیسے رات کو پڑھ رہی ہوں نا, پڑھتے پڑھتے اگر میں 2-3 دفعہ ایسے ہوں تو میں وہیں چھوڑ دیتی تھی کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کے اوپر جبر کرے جاتے نہ پڑھتے ہیں نہ سوتے ہیں. تو اس وقت کرتی تھی اچھا اٹھ کے جا کے پانی کا بھر کے کپڑے دھونے والا ٹب, اور اس میں جا کے کپڑے ڈبو کے آ جاتی, ہاتھ ٹھنڈے ہوتے, تھوڑا چل پھر کے آتی تو نیند اڑ جاتی, پھر آ کے پڑھنے لگتی, پھر جاتی تو اس میں سرف گھول کے پھر آ جاتی, پھر جاتی تو ان کو کھنگال کے نکال کے آ جاتی, پھر جاتی تو اسی طرح کوئی اور چیزیں کہ اچھا صبح ناشتے میں کیا کرنا ہے, ان چیزوں کو تیار کر کے. تو میں نے اپنے جتنے بھی اور کام تھے سیکنڈری قسم کے, جو ضروریات تھے جن سے بھاگ بھی نہیں سکتے آپ, ان کو ایسے وقت کے لیے رکھا ہوا تھا جس وقت میں پڑھ نہ سکوں. لیکن ہر پرائم ٹائم, انرجی والا ٹائم, فریش ٹائم پڑھنے ہی کے لیے. اچھا, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو فریش ٹائم ہوتا ہے دن کا, اس کو یا تو سونے میں گزارتے ہیں یا کوئی تھکانے والا کام شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر آپ صبح سویرے کپڑے دھونے شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ریسٹ آف دا ڈے یو آر ٹائرڈ, یو کین ناٹ ورک اینی مور. اب آپ اتنی تھکاوٹ کے بعد جب پڑھنے بیٹھے گے تو لازماً نیند آئے گی, لہٰذا پہلے پڑھیں پھر کپڑے دھوئیں. اچھا, اسی طرح جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور گھر کے بھی سارے کام خود کرنے تھے, تو میں نے دن کو اس طرح بانٹا ہوا تھا کہ کھانا بھی میں شفٹوں میں اسی طرح پکاتی تھی. ایک وقت میں سبزی کاٹ لی, ایک وقت میں اس کو چڑھا دیا, ایک وقت میں آٹا بنا لی, ایک وقت میں روٹی بنا لی, یعنی توڑ کے کام. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو اصل ٹائم ہے وہ کس میں لگتا تھا؟ اصل کام میں. وہ آپ کو مشہور مثال جو ٹائم مینجمنٹ میں سے بتائی جاتی ہے کہ ایک پروفیسر نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ اگر کسی جار میں پتھر, ریت, یہ سب کچھ ڈالنا ہو تو پھر تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں بڑے بڑے پتھر ڈالے, پھر چھوٹی بجری ڈالی, پھر ریت ڈالی, پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالا, تو یہ سب کچھ آ گیا. لیکن اگر وہ پہلے پانی ڈال دیتا اور اس کے بعد اس میں ریت ڈال دیتا اور اس کے بعد اگر اس میں, یعنی اگر ادر وے راؤنڈ ہوتا تو وہ سب کچھ اس جار میں آ ہی نہیں سکتا تھا. تو ہمارے پاس بھی ایک دن ہے جیسے, تو اس میں سارے کام ہم نے کرنے ہیں. اگر ہم نے پہلے وہ کام شروع کر دیے کہ جو غیر اہم ہے تو کیا ہوگا؟ اہم کاموں کے لیے وقت ہرگز نہیں بچے گا. زندگی میں اس اصول کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان کے دن میں فرق اسی چیز کا ہوتا ہے. تو ہر روز اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ آج کے دن کا کون سا کام سب سے اہم ہے میرے لیے. پڑھنا میرا اہم ہے, پڑھانا اہم ہے, کیا اہم ہے؟ یہ سویرے سویرے فون کرنا لوگوں کو. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا آپ سے بات کرنی ہے تو کس وقت کریں؟ تو کیا خیال ہے میں کون سا ٹائم بتاتی ہوں گی کب کریں؟ مغرب کے بعد. کیونکہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا کے نماز پڑھنے کے بعد بس عشاء کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ سونے کی تیاری کریں. تو اس وقت میں آپ کوئی کریٹو کام نہیں کر سکتے, کوئی ہیوی کام بھی نہیں کر سکتے. تو زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں, کیا انجوائے کر سکتے ہیں؟ کان کے ساتھ فون رکھ کے باتیں سنتے جائیں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے سننا تھوڑی ہوتا ہے, انہوں نے صرف بولنا ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے انہوں نے بولنا ہے, تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں, حاضر کر دیں, وہ بولتے جائیں اور آپ سنتے جائیں.
اس میں ایک ایکسٹریم کیس تھا, شاید میں نے تفسیر میں بھی ذکر کیا ہو کہیں, آپ کو یاد ہوگا. کینیڈا میں تھی میں, تو کسی خاتون کا کوئی مسئلہ تھا, انہوں نے مجھے فون کیا, مسئلہ بتانا شروع کیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں انہیں تھوڑا حل بتانے لگی تو حل تو انہوں نے نہیں سنا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ مجھے صرف سننا ہے, تو میں نے سننا شروع کر دیا. بیچ میں مغرب کا وقت آ گیا, تو میں نے انہیں ایک دو دفعہ کہنے کی کوشش کی کہ اذان ہوگی, مجھے نماز پڑھنی. انہوں نے پھر بھی نہیں سنا. اب میں کہوں 10 منٹ تو میں نے ویٹ کیا, کہا اب کیا کروں. پھر میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ اذان ہو چکی ہے, اور ان کی بھی تو ظاہر ہو چکی تھی, لیکن انہوں نے نہیں سنا. اب میں نے کہا میں اب نماز تو نہیں چھوڑ سکتی. بلیو می, میں گئی, میں نے وضو کیا, میں نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں واپس آئی اور وہ ابھی تک بول رہی تھی, اور آخر میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کچھ نہیں, فون بند کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو سننے والے کان چاہیے. آج کوئی کسی کی بات سننے والا ہے نہیں, تو جب کوئی مل جاتا ہے نا ان کو سننے والا, پھر وہ صرف سناتے ہیں. اس کے لیے بھی بڑا پیشنس چاہیے ہوتا ہے. شاید زندگی میں آپ کے ساتھ یہ نہ ہو, اور ہو سکتا ہو تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی اس وقت کہ اپنی نماز نہ چھوڑیے, کیونکہ آپ کو فرض تو فرض ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے رونے لگتے ہیں نماز کے عین ٹائم پہ, شیطان آ کے ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ بہانہ کر دیں, بچے رو رہے تھے نماز تو نہیں پڑھ سکتے, کیا کریں؟ اٹھا کے نماز پڑھیں. اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ جی ہاں, اگر ایک سے زیادہ سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہیں نا, تو آپ ان سبجیکٹس کو ایسے وقت میں پڑھ لیں جب آپ کی کنسنٹریشن 50% ہو, جو آپ کے پسندیدہ ہے, کیونکہ اس کے لیے 50% بھی کافی. اور جو مشکل ہے آپ کو ان کو اس وقت کے لیے رکھیں کہ جب آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو. اچھا دیکھیے, اپنا نا مسلسل جائزہ لیں اپنا, اور جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے نا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. اپنا جائزہ کیا لینا ہے, کس چیز سے میں بہت تھکتی ہوں, کس وجہ سے کام نہیں کر پاتی, کس چیز سے یہ پریشانی ہو رہی ہے, کسی کام میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے. مسلسل اپنا حساب کیا کریں, کہاں میں کوتاہی کر رہی ہوں, اور پھر اپنے آپ کا خود علاج کریں, خود اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں, چیزوں کو مختلف جگہ رکھ کے دیکھیں. مثلا اگر آپ نے جیسے اپنے کمرے کی سیٹنگ کرنی ہے, تو آپ, ایسا ہوتا ہے نا, نیا گھر لیا, مثلا آپ یہ شفٹ ہوئے, پہلے آپ ایک طرف بیڈ رکھ دیتے ہیں, تو 2 دن بعد آپ کے جو لگتے ہیں نا 2-4 ٹھوکریں, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ جگہ نہیں ٹھیک, اس کو اگر یوں رکھ لینا تو بچت ہو جائے گی. کہیں آپ رکھ بیٹھتے ہیں تو نماز کی جگہ نہیں بچتی, تو آپ کہتے ہیں اچھا یوں رکھ لینا تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے نا. ایسے ہی اپنا بھی علاج کیا کریں, اپنی بھی ایڈجسٹمنٹ کیا کریں کہ اگر میں یہ کام یہاں نہیں یہاں کر لوں نا, یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لوں نا, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بیمار ہوتے ہوئے, تھکے ہوئے ہوتے ہوئے, مصروف ہوتے ہوئے, بیزار ہوتے ہوئے, دل نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ زندگی میں انشاءاللہ کر جائیں گے. بس اپنے اوپر خود سوار ہو جائیں, مسلط ہو جائیں, اپنے آپ کو نہ معاف کریں. سب کو معاف کرنا سیکھیں سوائے اپنے آپ کے. عام حالات میں ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو معاف نہیں کرتے سوائے اپنے آپ کے. تو اپنے آپ کو معاف نہ کریں, بالکل نہ چھوڑیں اپنے آپ کو. جب کوئی کام نہیں ہوتا نا تو ضرور دیکھیں کیوں نہیں ہوا, ہونا چاہیے تھا, اور بالکل ڈیفینسو تعویلیں نہ پیش کریں, اور کلیریفیکیشن میں تو بالکل ہی وقت ضائع نہ کریں. کوئی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کریں, اللہ سے دعا کریں یا اللہ آئندہ نہ ہو. دیکھیے ہم لوگوں کے سامنے 100 دفعہ بھی سچے ہو جائیں نا, 100 تعویلیں بھی کر لیں, اور اگر ہم کام ٹھیک نہیں کر رہے نا تو گھنٹے لگا کے تعویلیں کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم سچے ہو گئے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ بندوں کے سامنے سچائی خود ظاہر کر دے گا. یہ سبق کہاں سے ملا تھا؟ حضرت عائشہ کے واقعے سے. انہوں نے کلیریفیکیشن میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا. کتنا بڑا الزام تھا, سارا فوکس کس پہ تھا ان کا؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے پہ. کوئی وجہ ہوتی ہے ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے, اور وہ نہ کرنا ٹینشن کا باعث بنتا ہے. پھر ٹینشن کے ریلیف کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضاحتیں, اس میں اور وقت ضائع ہوتا ہے, اور کام ڈیلے ہوتا ہے, پھر اور پریشانی بڑھتی ہے. سب کچھ چھوڑ کے جو کرنا اسے کرنا شروع کر دیں, اور جب وہ ہو جائے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر, عزت, محبت سب کچھ ڈال دے گا. اور اگر آپ نے کام نہ کیا تو آپ 100 دوسرے طریقے بھی اختیار کر لیں, آپ کی قدر نہیں ہو سکتی. جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے نا وہ آپ کو استعمال کرنی ہے. آپ کی سیٹسفیکشن بھی اسی وقت ہوگی, اور لوگوں کے دل میں بھی آپ کی قدر محبت اسی وقت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور یاد رکھیے,
ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. آپ اپنا پھر جائزہ لیجیے, آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ مشہور نحوی تھے, اب مجھے نام یاد ہے, انہوں نے حدیث پڑھنے کی کوشش کی, ایک حدیث کے بعد آگے نہیں چل سکے, پڑھی نہیں جا رہی تھی ان سے, بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے گرامر شروع کر دی سیکھنی, اور وہ بہت بڑے اس کے اسکالر بنے. بعض اوقات جب آپ ایک طرف جاتے ہیں نا اور وہ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ سے کچھ اور کرانا چاہتا ہے. مثلا امام نووی نے حساب پڑھنا شروع کیا, کیا ہوا؟ نہیں پڑھ سکے, حدیث میں اتنا بڑا مقام حاصل کیا. خالد بن ولید میراث کے مسائل نہیں حل کر سکتے تھے, حاکم نہیں بن سکتے تھے, ان کی جگہ کسی اور نے وہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا. آپ دیکھیے کہ آپ کون ہیں, خالد بن ولید ہیں یا امام نووی ہیں یا بخاری ہیں یا بلال ہیں یا کون ہیں آپ؟ اپنے آپ کو پہچانیں اور اس میں خوب محنت کریں اور اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کریں. انشاءاللہ زندگی میں بھی بڑی سیٹسفیکشن ہوگی اور مرنے کے بعد بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.